اگرچہ انسان دیکھن بھی سارے سارے ایکو جہی ہوندے نے، لیکن اپنے کماں دی وجہ دے نال بسا اوقات انہاں وچ زمین آسمان دا فرق ہوندا ہے۔ کچھ شخصیتاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دی زندگی انہاں دی وفات تو بعد بھی لوکاں دے واسطے بہترین نمونہ ہوندی ہے، انہاں دی یادگار انہاں دی وفات تو بعد بھی قائم رہندی ہے۔ اگر ایسیا شخصیتاں نیک ہون تے یقیناً او اللہ والے ہوندے نے۔ اگر کوئی نیک شخص اپنے مرن تو بعد زندہ ہے، جسم فوت ہو گیا لیکن اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعتاً اللہ والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوئے وہ اپنے رشتے جوڑیا کرے۔ یہ مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیا کہ جیڑا شخص چاہتا ہے کہ مرن تو بعد بھی میرا نیک تذکرہ جاری رہے، وہ شخص اپنے رشتیاں نو جوڑے، تعلقات دا لحاظ رکھے۔ ایسی عظیم شخصیتاں جیڑیاں اپنی وفات تو بعد بھی زندہ و تابندہ نے اور اچھے الفاظ کے نال زندہ نے، انہاں چوں ایک شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے، جڑے واقعتاً ایک عام شخص سن، نہ وہ نبی سن نہ وہ بادشاہ سن، لیکن انہوں نے زندگی ایسے اچھے طریقے دے نال گزاری کہ آج جو لوکاں دے واسطے یادگار بن گئے نے۔ صرف مسلمانوں دے نزدیک ہی نہیں بلکہ غیر مسلمان دے نزدیک بھی، بلکہ مسلمانوں دے نالوں غیر مسلم انہاں دی خوبیاں زیادہ بیان کردے نے۔ مسلمانوں دے وچ تو ایسے نابکار لوگ بھی ہیں جڑے اپنے خود سے باطن دی وجہ دے نال انہاں تے تنقید بھی کردے نے، لیکن غیر مسلم کسے نو دیکھ لو، کسے مورخ نو، او انگریز ہوئے یعنی یورپی ہوئے، ہندو ہوئے، او کبھی بھی اس شخصیت کی تنقید نہیں کرے گا، انہاں دی تحسین ہی کرے گا، انہاں نو لوکاں دے واسطے اچھا نمونہ قرار دے گا۔ 1946 دے اندر انتخابات تو بعد حکومتاں بنیاں سی، کانگریس دیاں حکومتاں، تے پنجاب دے وچ مسلماناں دی حکومت۔ انہاں حکومتاں نو جیڑیاں کانگریس دے تحت سن، انہاں نو گاندھی نے ایک سرکلر جاری کیتا، ایک ہدایت نامہ جاری کیتا، جس نے اس سے لکھیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہتے ہو تے پھر تسی ابو بکر و عمر دی زندگی دا مطالعہ کرو۔ یہ انہاں حکومتاں نو لکھیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہتے ہو تے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما انہاں دیاں شخصیتاں دا مطالعہ کرو، انہاں دی زندگی نو پڑھو، اور یہ گل کلے نہیں،
شخص نے بھی تبصرہ کیتا غیر جانبدار ہو کے وہ یہ گل بالآخر کہنے تے مجبور ہویا کہ عمر جیسا شخص اگر ایک ہور پیدا ہو جاندہ مسلمانہ وچ یا عمر نو ہی 10 دی بجائے 20 سال مل جاندے حکومت کرن دے تو اس دنیا کے سوائے اسلام تو کوئی دین نہ ہوگا. اور یہ واقعتاً ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ اپنی مصلحت کے مطابق فیصلے کر دے. سانو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آ بندہ قائم رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ دیا مصلحتاں انہاں نو اسی نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کول بلا لیندا. کون یہ چاہتے سی کہ اللہ دے رسول فوت ہو جان؟ کسے شخص کی خواہش نہیں سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت انہاں نو بھی اپنے کول بلا لیا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 سال زندہ رہے. یہ بھی کمری لحاظ نال، چنہ دے لحاظ نال جڑا چھوٹا سال ہوندا ہے. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم انہاں نو بھی اللہ نے 63 سال ہی زندگی دیتی. قمری لحاظ نال، شمسی لحاظ نال نہیں، وہ بہت گھٹ بنتی ہے. 61 سال تو کچھ ہوتے 1.5 مہینہ ہوتے بنتا ہے. لیکن اے زندگی انہاں دی لوکاں دے واسطے انہاں دی وفات تو بعد بھی اسوہ حسن ہے. وقت تھوڑا کارنامے زیادہ، وقت تھوڑا یادگاراں زیادہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اج دے دن یعنی اج دی تاریخ اپنے اللہ کول پیش ہوئے. اے انہاں دی وفات دا دن ہے 1 محرم سن 24 ہجری، اسلامی تاریخ دا 24واں سال 1 محرم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شروع دے اندر ہی انہاں وچ کچھ صلاحیتاں ہے سن، جنہاں چوں ایک صلاحیت انہاں دے اندر انتظامی صلاحیت سی. ایک صلاحیت تقریر کرن دی سی، یعنی بہترین تقریر کردے سن تے کسے بھی کام دا انتظام بہترین کردے سن. اے خصلت اے صلاحیت انہاں دے مسلمان ہون تو پہلے بھی ہے. اس واسطے کدی کوئی قریش دا وفد جاندا کسی بادشاہ دے دربار وچ تے او دے وچ بھی حضرت عمر شریک ہوندے. ظاہر ہے اوتھے اس بندے نو بھیجیا جاندا سی جیڑا گل کر سکے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ابتدائی دور دے مسلماناں چ نہیں، یعنی انہاں مسلماناں بھی شامل نہیں جڑے آپ کی پیغام سندیاں ہی مسلمان ہو گئے ہوں، پیغام سندیاں ہی مسلمان ہو گئے. انہاں بھی شامل نے حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد. اے ایسے افراد نے رضی اللہ عنہم کہ اے پہلے تبلیغ دے اندر ہی مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی مسلمان نہیں ہوئے، سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئے، کافی کچھ دیکھ کے مسلمان ہوئے. کئی چیزاں ویکھیاں، ہر چیز نو سوچیا پرکھیا اور پھر جا کے مسلمان ہوئے. اگرچہ جلدی مسلمان ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سوچ سمجھ کے مسلمان ہونا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے.
سوچ سمجھ کے مسلمان ہو جانا یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ یہ بندہ پھر ایسا ڈٹے گا کہ پیچھے نہیں ہٹے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 12-13 سال چھوٹے سن عمر دے لحاظ نال تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف 2-3 سال چھوٹے بلکہ 2 سال ہی کو صرف 2 سال چھوٹے آپ کے کولوں عمر دے لحاظ نال بھی اور کارنامے دے لحاظ نال بھی اور سبقت اسلام یعنی جلدی اسلام لیاؤن دے لحاظ نال بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ او بلند مرتبہ سن. اس چیز دا احترام تمام صحابہ کردے سن. ابو بکر دا احترام کہ اگر انہوں نے کوئی سخت گل بھی کہہ دیتی کسی نو پھر بھی چپ کر جانا انہوں دی گل نو برداشت کرنا اس واسطے کہ انہوں دا مرتبہ بڑا اونچا سی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر دے نال کچھ تلخ کلامی ہو گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی زید یا سخت کلمہ بولیا گیا اتفاقاً. ویسے تو آپ بڑے حلیم متبع سن کوئی سخت کلمہ بولیا گیا. حضرت عمر ناراض ہو گئے. حضرت ابو بکر نے انہوں کو معافی مانگی کہ عمر میرے کو ناجائز بات ہو گئی مینو معاف کرو. لیکن حضرت عمر نو کچھ غصہ زیادہ آ گیا تے اپنے گھر نو چل پے. پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بھی جا رہے ہیں. یہ کہندے کہ عمر میرے کو غلطی ہوئی مینو معاف کر. لیکن حضرت عمر غصے دے وچ اپنے گھر جا وڑے تے دروازہ بند کر لیا. انہاں کو غلطی سمجھ لو یا انہاں دا حق سمجھ لو. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے رسول کو حاضر ہوئے اس حالت دے وچ پریشانی دی حالت کہ میرے کو زیادتی ہو گئی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں ویکھیا حضرت ابو بکر نو آندیاں کہن لگے بھئی ابو بکر کچھ پریشان لگ گئے معلوم ہوندا کسے نال کوئی جھڑپ ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر قریب آئے کہن لگے اللہ دے رسول میرے کو کچھ حضرت عمر نو زیادتی دا کلمہ صادر ہو گیا. میں انہاں کو معافی منگی انہاں نے مینوں معافی نہیں دیتی. میں ہن تواڈے کول آیا جو فرماؤ گے. آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ. ان چر نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی. غصہ کچھ دیر واسطے ہی ہوندا ہے ہمیشہ لے نہیں ہوندا. جے انسان اس غصے تے قابو پا لے تے بڑا ہی چنگا رہندا ہے. تے جیڑا بندہ غصے تے قابو نہ پائے وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا دیندا ہے جس کا نتیجہ پھر انہوں بھگتنا پیندا ہے کدی کدی ساری زندگی کدی وقتی طور تے. اس واسطے غصے دے موقع تے قابو پانا بہت ضروری اور اہم خصلت ہے. ایسی اپناؤن کی کوشش کریے کہ غصہ زیادہ آ گیا تے ایویں نہ تعلقات توڑ بیٹھی ہے. کدی بیوی تے غصہ آ گیا بیوی نو طلاق دے دیتی. ایک گھریلو معاملات ایسا ہو جاتا ہے. بیٹے تے غصہ آ گیا بیٹے نو گھروں کڈ دیتا. ظاہر ہے یہ ایسے رشتے نے ٹوٹ نہیں سکتے. توڑاں گے تو پھر یہ گنڈا سانو دنداں نال کھولیاں پینیاں نے جہاں اسی منہ نال ہتھاں نال دینے ہیں. جے کوئی غصے تے قابو پا لے غصہ آیا اللہ دے رسول نے فرمایا جو کھڑا ہے بیٹھ جے بیا ہے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. بہترین طریقہ
اگر کوئی شخص غصے کی حالت ہے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ حکماء نے یہ بھی کیا ہے وہ پانی دا گلاس پی لے، تھوڑا جہا پانی پی لے، یہ نال بھی وہ غصہ کٹ جائے گا تے نالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ نال انسان دا غصہ ختم ہو جاتا ہے، معاملات سدھر جاندے نے بجائے بگڑن دے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی جدو غصہ اتریا کچھ خود پریشان ہو گئے کہ بھئی ابو بکر نے اگر بالفرض مینوں کچھ کہہ بھی دیتا سی، وہ عمر چ بڑے سن میرے نالوں 10 سال بڑے، پھر مرتبے چ بھی زیادہ، اگر بالفرض انہاں کولوں کوئی بات ہو گئی سی تے مینوں وہ معافی بھی منگدے سن تے مینوں معاف کر دینا چاہیے سی۔ جدو باہر نکلے حضرت ابو بکر دے گھر گئے کہ میں انہاں دے گھر جاواں، انہاں کولوں معذرت کراں جی مینوں غصہ زیادہ سی، میں نہیں تہاڈی گل من سکیا، لیکن گھر گیا تے پھر حضرت ابو بکر نہ ملے، وہ اللہ دے رسول کول سن۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ جے گھر نہیں تے پھر اللہ دے رسول کول۔ حضرت عمر بھی چل پے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا عمر آ رہا ہے تے آپ دے چہرے تے غصے دے آثار نظر آن لگ پے، ناراضگی دے اثرات۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کیتا کہ آپ غصے ہون گے عمر نو، اس واسطے خود ہی کہن لگے اللہ دے رسول عمر نو کچھ نہ آکھیو، غلطی میری سی، زیادتی میری سی۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عمر آئے تو کہنے لگے حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میرے ایس ساتھی یعنی ابو بکر نو چھڈ کے تہاڈا گزارا ہو جائے گا؟ میرے اس دوست نو چھڈ کے تہاڈا گزارا ہو جائے گا؟ اے او میرا دوست ہے کہ جدو مینوں ساری دنیا کہندی سی تو جھوٹا، اس کلے شخص نے کیا سی تسی سچی۔ جس وقت تسی سارے میں تو دور سو، اس شخص نے اس وقت میرا ساتھ دیتا، ہر مشکل موقع تے میرا ساتھ دیتا۔ اینو چھڈ کے تہاڈا گزارا نہیں ہونا، تانوں دین ہی چھڈنا پے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اس واقعے تو بعد میں دیکھی کسی بھی صحابی نے کبھی بھی حضرت ابو بکر نو ناراض نہیں کیتا، اور سب تو زیادہ حضرت ابو بکر دا احترام کرنے والے بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ اسی واسطے جدو خلافت کا مسئلہ شروع ہویا کہ خلیفہ کون بنے، حضرت ابو بکر کہنے لگے بھئی اے عمر نو خلیفہ بنا لو، انہاں دے سجے ہاتھ سن عمر، اے ابو عبیدہ نو بنا لو، وہ کھبے ہاتھ کھڑے سن۔ تے حضرت عمر نے فوراً کہا کہ جناب تواڈے ہوندیاں نہ میں خلیفہ بن سکدا نہ ابو عبیدہ بن سکدا، ہاتھ کڈو میں تواڈے ہاتھ سب تو پہلے بیعت کردا۔ بیعت کی تھی، ابو عبیدہ نے بیعت کی تھی، اور پھر سارے نے بیعت کی۔ گویا اس قدر احترام، بلکہ خود فرماؤندے نے حضرت عمر بن خطاب کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ دے ہوندیاں بادشاہ بننا، حکمران بننا بہت بڑا جرم سمجھنا ہاں، یہ نالوں بہتر ہے کہ میری گردن کٹ دیتی جائے، کہ گردن تو بڑے عظیم جرم جی کٹ سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو لازمن کا مرتبہ سن، اچ کوئی روڑا نہیں، اتفاق ہے اس بات دے اوتے۔ دین دے مسائل دے اندر حضرت عمر بن خطاب زیادہ سخت سن، جس طرح میں پہلا کہہ چکیا کہ چونکہ وہ بڑی سوچ و بچار تو بعد مسلمان ہوئے، ہر قسم دے حالات دیکھ کے مسلمان ہوئے،
اس واسطے انہاں وچ دین دی شدت زیادہ سی. آپ نے خود فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر. میری اگرچہ انسان دیکھن بھی سارے سارے ایکو جہی ہوندے نے لیکن اپنے کماں دی وجہ دے نال بسا اوقات انہاں وچ زمین آسمان دا فرق ہوندا ہے. کچھ شخصیتاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دی زندگی انہاں دی وفات تو بعد بھی لوکاں دے واسطے بہترین نمونہ ہوندی ہے. انہاں دی یادگار انہاں دی وفات تو بعد بھی قائم رہندی ہے. اگر ایسیا شخصیتاں نیک ہون تے یقیناً وہ اللہ والے ہوندے نے. اگر کوئی نیک شخص اپنے مرن کے بعد زندہ ہے، جسم فوت ہو گیا لیکن اس کا تذکرہ موجود ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ واقعتاً اللہ والا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہوے وہ اپنے رشتے جوڑیا کرے. یہ مطلب بعض اہل علم نے یہ بیان کیتا کہ جیڑا شخص چاہتا ہے کہ مرن تو بعد بھی میرا نیک تذکرہ جاری رہے، وہ شخص اپنے رشتیاں نو جوڑے، تعلقات دا لحاظ رکھے. ایسی عظیم شخصیتاں جیڑیاں اپنی وفات تو بعد بھی زندہ و تابندہ نے اور اچھے الفاظ کے نال زندہ نے. انہاں چوں ایک شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دی ہے، جڑے واقعتاً ایک عام شخص سن، نہ وہ نبی سن نہ وہ بادشاہ سن، لیکن انہوں نے زندگی ایسے اچھے طریقے دے نال گزاری کہ آج جو لوکاں دے واسطے یادگار بن گئے نے. صرف مسلمانوں دے نزدیک ہی نہیں بلکہ غیر مسلمانوں دے نزدیک بھی، بلکہ مسلمانوں دے نالوں غیر مسلم انہاں دیاں خوبیاں زیادہ بیان کردے نے. مسلمانوں دے وچ تو ایسے نابکار لوگ بھی ہیں جڑے اپنے خود سے باطن دی وجہ دے نال انہاں تے تنقید بھی کردے نے، لیکن غیر مسلم کسے نو دیکھ لو، کسے مورخ نو، او انگریز ہوئے یعنی یورپی ہوئے، ہندو ہوئے، او کبھی بھی اس شخصیت کی تنقید نہیں کرے گا، انہاں دی تحسین ہی کرے گا، انہاں نو لوکاں دے واسطے اچھا نمونہ قرار دے گا. 1946 دے اندر انتخابات تو بعد حکومتاں بنیاں سی، کانگریس دیاں حکومتاں، تے پنجاب دے وچ مسلماناں دی حکومت. انہاں حکومتاں نو جیڑیاں کانگریس دے تحت سن، انہاں نو گاندھی نے ایک سرکلر جاری کیتا، ایک ہدایت نامہ جاری کیتا جس کے اتنے لکھیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہتے ہو تو پھر تسی ابو بکر و عمر دی زندگی دا مطالعہ کرو. یہ انہاں حکومتاں نو لکھیا کہ اگر تسی صحیح حکومت کرنا چاہتے ہو
تے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما انہاں دیاں شخصیتاں دا مطالعہ کرو، انہاں دی زندگی نو پڑھو، اور یہ گل کلے نہیں، جس شخص نے بھی تبصرہ کیتا غیر جانبدار ہو کے وہ یہ گل بالآخر کہنے تے مجبور ہویا کہ عمر جیسا شخص اگر ایک ہور پیدا ہو جاندہ مسلمانوں وچ، یا عمر نو ہی 10 دی بجائے 20 سال مل جاندے حکومت کرن دے، تو اس دنیا تے سوائے اسلام تو کوئی دین نہ ہوگا۔ اور یہ واقعتاً ایک حقیقت ہے، لیکن اللہ اپنی مصلحت کے مطابق فیصلے کر دے۔ سانو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ قائم رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ دیا مصلحتاں انہاں نو اسی نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کول بلا لیندا۔ کون یہ چاہتے سی کہ اللہ دے رسول فوت ہو جان؟ کسے شخص کی خواہش نہیں سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت کے تحت انہوں نے بھی اپنے کول بلا لیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 63 سال زندہ رہے، یہ بھی کمری لحاظ نال، چنہ دے لحاظ نال جیڑا چھوٹا سال ہوندا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، انہاں نو بھی اللہ نے 63 سال ہی زندگی دیتی، قمری لحاظ نال، شمسی لحاظ نال نہیں، وہ بہت گھٹ بندی ہے، 61 سال تو کچھ ہوتے 1.5 مہینہ ہوتے بنتا ہے۔ لیکن اے زندگی انہاں دی لوکاں دے واسطے انہاں دی وفات تو بعد بھی اسوہ حسن، وقت تھوڑا کارنامے زیادہ، وقت تھوڑا یادگاراں زیادہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اج دے دن یعنی اج دی تاریخ اپنے اللہ کول پیش ہوئے، اے انہاں دی وفات دا دن ہے، 1 محرم سن 24 ہجری، اسلامی تاریخ دا 24واں سال 1 محرم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شروع دے اندر ہی انہاں وچ کچھ صلاحیتاں ہے سن، جنہاں چوں ایک صلاحیت انہاں دے اندر انتظامی صلاحیت سی، ایک صلاحیت تقریر کرن دی سی، یعنی بہترین تقریر کردے سن تے کسے بھی کام دا انتظام بہترین کردے سن۔ اے خصلت، اے صلاحیت انہاں دے مسلمان ہون تو پہلے بھی ہے۔ اس واسطے کدی کوئی قریش دا وفد جاندا کسی بادشاہ دے دربار وچ تے او دے وچ بھی حضرت عمر شریک ہوندے، ظاہر ہے اوتھے اس بندے نو بھیجیا جاندا سی جیڑا گل کر سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ ابتدائی دور دے مسلماناں چ نہیں، یعنی انہاں مسلماناں بھی شامل نہیں جڑے آپ کی پیغام سندیاں ہی مسلمان ہو گئے ہوں، پیغام سندیاں ہی مسلمان ہو گئے، انہاں بھی شامل ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، اے ایسے افراد نے رضی اللہ عنہم کہ اے پہلے تبلیغ دے اندر ہی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی جلدی مسلمان نہیں ہوئے، سوچ سمجھ کے مسلمان ہوئے، کافی کچھ دیکھ کے مسلمان ہوئے۔
کئی چیزاں ویکھیاں، ہر چیز نو سوچیا پرکھیا اور پھر جا کے مسلمان ہوئے۔ اگرچہ جلدی مسلمان ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن سوچ سمجھ کے مسلمان ہونا یہ بھی ایک فضیلت کی بات ہے۔ سوچ سمجھ کے مسلمان ہو جانا یہ بھی فضیلت کی بات ہے کہ یہ بندہ پھر ایسا ڈٹے گا کہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 12-13 سال چھوٹے سن، عمر دے لحاظ نال تے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صرف 2-3 سال چھوٹے، بلکہ 2 سال ہی کو صرف 2 سال چھوٹے آپ کے کولوں۔ عمر دے لحاظ نال بھی اور کارنامیاں دے لحاظ نال بھی اور سبقت اسلام یعنی جلدی اسلام لیاؤن دے لحاظ نال بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند مرتبہ سن۔ اس چیز دا احترام تمام صحابہ کرتے سن۔ ابو بکر دا احترام کہ اگر انہوں نے کوئی سخت گل بھی کہہ دیتی کسی نو پھر بھی چپ کر جانا، انہوں دی گل نو برداشت کرنا، اس واسطے کہ انہوں دا مرتبہ بڑا اونچا سی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر دے نال کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی زید یا سخت کلمہ بولیا گیا اتفاقاً، ویسے تو آپ بڑے حلیم متبع سن، کوئی سخت کلمہ بولیا گیا۔ حضرت عمر ناراض ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے انہوں کو معافی مانگی کہ عمر میرے کو ناجائز بات ہو گئی، مینو معاف کرو، لیکن حضرت عمر نو کچھ غصہ زیادہ آ گیا تے اپنے گھر نو چل پے۔ پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر بھی جا رہے ہیں، یہ کہندے کہ عمر میرے کو غلطی ہوئی، مینو معاف کر، لیکن حضرت عمر غصے دے وچ اپنے گھر جا وڑے تے دروازہ بند کر لیا۔ انہاں کو غلطی سمجھ لو یا انہاں دا حق سمجھ لو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے رسول کو حاضر ہوئے اس حالت دے وچ، پریشانی دی حالت کہ میرے کو زیادتی ہو گئی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوروں ویکھیا حضرت ابو بکر نو آندیاں، کہن لگے بھئی ابو بکر کچھ پریشان لگ گئے، معلوم ہوندا کسے نال کوئی جھڑپ ہو گئی ہے۔ حضرت ابو بکر قریب آئے، کہن لگے اللہ دے رسول میرے کو کچھ حضرت عمر نو زیادتی کا کلمہ صادر ہو گیا، میں انہوں کو معافی منگی، انہوں نے مینو معافی نہیں دیتی، میں ہوں تواڈے کول آیا، جو فرماؤ گے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ اتنے چر نو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشانی لاحق ہو گئی۔ غصہ کچھ دیر واسطے ہی ہوندا ہے، ہمیشہ لیے نہیں ہوندا۔ جے انسان اس غصے تے قابو پا لے تے بڑا ہی چنگا رہندا ہے، تے جیڑا بندہ غصے تے قابو نہ پائے وہ کوئی نہ کوئی غلط قدم اٹھا دیندا ہے، جس کا نتیجہ پھر انہوں بھگتنا پیندا ہے، کدی کدی ساری زندگی، کدی وقتی طور تے۔ اس واسطے غصے دے موقع تے قابو پانا یہ بہت ضروری اور اہم خصلت ہے۔ یہ اسی اپناؤن دی کوشش کریے کہ غصہ زیادہ آ گیا تے ایویں نہ تعلقات توڑ بیٹھیے۔ کدی بیوی تے غصہ آ گیا، بیوی نو طلاق دے دیتی، یہ گھریلو معاملات ایسا ہو جاتا ہے۔ بیٹے تے غصہ آ گیا، بیٹے نو گھروں کڈ دیتا،
ظاہر ہے یہ ایسے رشتے نے ٹوٹ نہیں سکتے، توڑاں گے تو پھر یہ گنڈا سانو دنداں نال کھولیاں پینیاں نے جہاں اسی منہ نال ہتھاں نال دینے ہیں۔ جے کوئی غصے تے قابو پا لے، غصہ آیا، اللہ دے رسول نے فرمایا جو کھڑا ہے بیٹھ وجے بیا ہے بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، بہترین طریقہ۔ اگر کوئی شخص غصے دی حالت ہے وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ حکماء نے یہ بھی کیا ہے وہ پانی دا گلاس پی لے، تھوڑا جہا پانی پی لے، یہ نال بھی وہ غصہ کٹ جائے گا تے نالے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، یہ نال انسان دا غصہ ختم ہو جاتا ہے، معاملات سدھر جاندے نے بجائے بگڑن دے۔ حضرت عمر بن خطاب بھی جدو غصہ اتریا کچھ خود پریشان ہو گئے کہ بھئی ابو بکر نے اگر بالفرض میں نے کچھ کہہ بھی دیتا سی، وہ عمر چ بڑے سن میرے نالوں 10 سال بڑے، پھر مرتبے چ بھی زیادہ، اگر بالفرض انہاں کولوں کوئی بات ہوگی سی تے مینوں وہ معافی بھی مانگدے سن تے مینوں معاف کر دینا چاہیے سی۔ جدو باہر نکلے حضرت ابو بکر دے گھر گئے کہ میں انہاں دے گھر جاواں، انہاں کولوں معذرت کراں جی مینوں غصہ زیادہ سی، میں نہیں تہاڈی گل من سکیا، لیکن گھر گیا تے پھر حضرت ابو بکر نہ ملے، وہ اللہ دے رسول کول سن۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ جے گھر نہیں تے پھر اللہ دے رسول کول ہے۔ حضرت عمر بھی چل پے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر آ رہا ہے تے آپ کے چہرے تے غصے دے آثار نظر آن لگ پے، ناراضگی دے اثرات۔ حضرت ابو بکر نے محسوس کیتا کہ آپ غصے ہون گے عمر نو، اس واسطے خود ہی کہن لگے اللہ دے رسول عمر نو کچھ نہ آکھیو، غلطی میری سی، زیادتی میری سی۔ لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو عمر آئے تو کہن لگے حل انتم تارکو لی صاحبی، کیا میرے ایس ساتھی یعنی ابو بکر نو چھڈ کے تہاڈا گزارا ہو جائے گا؟ میرے اس دوست نو چھڈ کے تہاڈا گزارا ہو جائے گا؟ اے او میرا دوست ہے کہ جدو مینوں ساری دنیا کہندی سی تو جھوٹا، اس کلے شخص نے کیا سی تسی سچے۔ جس وقت تسی سارے میں تو دور سو، اس شخص نے اس وقت میرا ساتھ دیتا، ہر مشکل موقع تے میرا ساتھ دیتا۔ اینو چھڈ کے تہاڈا گزارا نہیں ہونا، تانوں دین ہی چھڈنا پے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے کہ اس واقعے تو بعد میں کسی بھی صحابی نے کبھی بھی حضرت ابو بکر نو ناراض نہیں کیتا، اور سب تو زیادہ حضرت ابو بکر دا احترام کرنے والے بن گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی۔ اسی واسطے جدو خلافت دا مسئلہ شروع ہویا کہ خلیفہ کون بنے، حضرت ابو بکر کہن لگے بھئی اے عمر نو خلیفہ بنا لو، انہاں دے سجے ہاتھ سن عمر، اے ابو عبیدہ نو بنا لو، وہ کھبے ہاتھ کھڑے سن۔ تے حضرت عمر نے فوراً کہا کہ جناب تواڈے ہوندیاں نہ میں خلیفہ بن سکدا نہ ابو عبیدہ بن سکدا، ہاتھ کڈو میں تواڈے ہاتھ تے سب تو پہلے بیعت کرنا۔ بیعت کی تھی، ابو عبیدہ نے بیعت کی تھی، اور پھر سارے نے بیعت کی۔ گویا اس قدر احترام، بلکہ خود فرماؤندے نے حضرت عمر بن خطاب کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ دے ہوندیاں بادشاہ بننا، حکمران بننا بہت بڑا جرم سمجھنا ہاں، یہ بہتر ہے کہ میری گردن کٹ لیتی جائے، تے گردن تے بڑے عظیم جرم جی کٹ سکتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو لازمن کا مرتبہ سن، اچ کوئی روڑا نہیں۔
اتفاق ہے اس بات دے ہوتے دین دے مسائل دے اندر حضرت عمر بن خطاب زیادہ سخت سن، جس طرح میں پہلا کہہ چکے ہیں کہ چونکہ وہ بڑی سوچ و بچار تو بعد مسلمان ہوئے، ہر قسم دے حالات دیکھ کے مسلمان ہوئے، اس واسطے انہاں وچ دین دی شدت زیادہ سی۔ آپ نے خود فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری حضرت عمر کہنے لگے پھر اسی اتنی ذلت کیوں قبول کرنے پے، جیڑی شرطیں پیش کرنے نے تسی منی جاندے ہو، جیڑی شرطیں لکھاونا چاہتے ہیں تسی تسلیم کر لیندے ہو۔ آپ نے فرمایا عمر میں اللہ دا رسول ہاں، اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کر سکتا، اللہ دے حکم دی مخالفت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر دا اجے بھی اشتعال ختم نہیں ہویا، حضرت ابو بکر کو جا کے کہنے لگے یہ گلا حضرت ابو بکر نال کی، حضرت ابو بکر نے گلامہ پھڑ کے کیا عمر خبردار اگر بغاوت دی بات سوچی، اللہ دے رسول دی مخالفت دی بات سوچی، ایسی بات نہیں کرنی کہ کتے اللہ دے رسول دی مخالفت کر لیں کہ اسی نہیں مانگے شرط۔ او اللہ دے رسول نے اللہ دے رسول دی ہدایات کے تحت کام کر رہے ہیں، اس واسطے مت سوچی مخالفت دی بات۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ واقعتاً بھئی اللہ دے رسول بھی منیے تو پھر اسی اعتراض بھی کریے، یہ تو دونوں گلاں نہیں ہو سکتی، ایک گل ہی ہوئے گی۔ جو اعتراض کرنا ہے پھر آپ کو اسی اللہ دے رسول نہیں مانتے، تو جے اللہ دے رسول ماننے ہیں پھر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں۔ اور پھر واقعتاً ڈرن لگ پے کہ کتے میرے بارے اللہ تعالی کوئی ناراضگی والا حکم نہ جاری کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ کہ ایک کسی ذاتی مفاد واسطے نہیں بولیا، اگر بولیا ہے دین کی حمایت واسطے بولیا ہے۔ یہو جے بندے بھی چاہیے نے، کیونکہ انہاں لوکاں تو کافر بہتے ڈردے ہیں جڑے یہو جے بندے ہون۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ آپ دے نال رہے، آپ دے مشوریاں بھی شریک رہے، بلکہ آپ فرمایا کرتے سن کہ میرے دو وزیر نے آسمان والیاں تے دو وزیر نے زمین والیاں، آسمان والیاں جبریل تے میکائیل اور زمین والیاں وچ ابو بکر اور عمر، یہ دو میرے وزیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میرے تو بعد اطاعت کرنا انہاں دو خلیفیاں دی جڑے میرے بعد آن گے۔ اگے نام لکھے نے ابو بکر عمر، ہو سکتا ہے وہ نام آپ نے کہے ہوں تے ہو سکتا ہے چونکہ خلیفے بن گئے سن اس واسطے نام لکھا گیا ہوگا۔ فرمایا اگر میری وفات ہو جائے تو میں تو بعد آنے والے دو خلیفیاں دی اطاعت کریو، یہ آپ کا حکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے موقع تے حضرت عمر پھر زیادہ اشتعال چاہ گئے، انہاں نوں یہ سمجھ نہیں آ رہی سی کہ اللہ دے رسول فوت ہو سکدے نے، وہ سمجھدے سن اللہ دے رسول اجے فوت نہیں ہون گے، یا تو یہ سمجھتے سن کہ فوت ہونا ہی نہیں انہوں نے، یا یہ سمجھتے سن کہ فی الوقت اجے موقع نہیں آیا۔ لیکن اللہ نو پتا ہوندا ہے نا موقع کس چیز کا ہے، مینوں تینوں سانو کی پتا ہے فلان دی موت کا موقع ہے یا نہیں، یہ اللہ نو پتا، جی پیدائش کا اللہ نو پتا ہے نا یہ پیدائش کا موقع مناسب ہے، وفات کا بھی اللہ نو ہی پتا ہے کدوں مناسب ہے۔ یہ بات حضرت ابو بکر سمجھتے سن۔ حضرت عمر نے تلوار ہاتھ وچ پڑ لئی، مسجد دے وچ کھڑے ہو کے کہن لگے اللہ خدا دی قسم اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، حالانکہ آپ فوت ہو چکے سن لیکن انہوں نے سمجھ نہیں اس بات دی آئی۔ اگر کوئی کہے گا کہ آپ فوت ہو گئے تو میں اس گردن دے نال ہوتی نہ اس تلوار نہ ہوتی گردن اتار دیں،
لوگ سہم گئے تے ایدا فائدہ ہو گیا منافق لوگ سازشاں وچ نہیں پے جے حضرت عمر نہ ڈراوندے تے شاید کوئی منافق شرارت کر دے اللہ دے رسول دی وفات تے، لیکن پھر خطبہ دیتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہنے لگے بھئی آپ سن اللہ دے رسول ایت پڑھی تے آپ تو پہلے بھی اللہ دے رسول گزر چکے، جس طرح وہ فوت ہوئے آپ بھی فوت ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں۔ تے اسی کدوں اللہ دی عبادت کردے سن، اسی کدوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کردے سن، اسی تے اللہ دی عبادت کردے سن۔ اس واسطے من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر کوئی محمد دی عبادت کرنا سی صلی اللہ علیہ وسلم تے او سن لے آپ فوت ہو گئے، بے شک دین چھڑنے تے چھڑ دے، لیکن ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جیڑا اللہ دی عبادت کردا سی وہ مطمئن ہوئے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوئے گا، نہ اللہ کا دین ختم ہوئے گا، اس واسطے گھبراؤن دی لوڑ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر فراست زیادہ سی، تحمل زیادہ سی، حضرت عمر نو بھی سمجھ آ گئی۔ حضرت عمر کہندے نے مینوں جدوں میں سنے نا حضرت ابو بکر دا خطبہ تے میں زمین تے ڈگ پیا، مینوں لتاں بھی جان نہیں رہی، کیونکہ یقین آ گیا نا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نو خلیفہ بناؤ سب تو زیادہ کوشش عمر دی، ویسے تو اللہ دے رسول اپنی زندگی دے اندر ہی ایسے نشان چھڑ گئے سن کہ میں تو بعد ابو بکر خلیفہ بنے گا، زبان نال نہیں فرمایا، نشان چھڑ گئے۔ مثلا اپنی جگہ کھڑا کیتا حضرت ابو بکر نو جدو جماعت واسطے کھڑا کیتا، ایک عورت نے پوچھا اللہ دے رسول جے میں دوبارہ آواں تسی نہ ہوو، یعنی اللہ نو پیارے ہو جاؤ، فرمایا کوئی بات نہیں، ابو بکر کول چلی جائیں، ابو بکر کول چلے جائیں۔ اس قسم دے نشانات اب چھڑ گئے، اس واسطے حضرت عمر نے پوری کوشش کی تھی کہ حضرت ابو بکر ہی خلیفہ بنن، کوئی فتنہ نہ پیدا ہو، اور پھر حضرت ابو بکر دا پورا ساتھ دیتا، ڈٹ کے ساتھ دیتا، یہ 2 سال سوا 2 سال، کیونکہ حضرت ابو بکر تے مریض سن، انہاں 2 سالاں چ بیمار ہی رہے، اور بیماری بھی تپ دی جیڑی انسان دی قسم دی جان ہی کر دیندی ہے۔ پھر حضرت عمر دا اپنا دور آ گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اپنے آخری دناں وچ لوکاں نے کہا اللہ دے رسول دے خلیفہ، اے خلیفہ رسول تسی اپنی جگہ کسی نو نامزد کر دیو، سانو تواڈے تے پورا اعتماد ہے۔ حضرت ابو بکر نے سوچیا اور مشورہ کیتا، بالآخر نتیجہ اس نتیجے تے پہنچے کہ عمر بن خطاب خلیفہ ہوئے گا۔ کسی نے کیا جناب عمر بن خطاب تو بڑا سخت ہے، وہ تے اللہ دے رسول دے ہوندیاں بھی سخت سی، تواڈے ہوندیاں بھی سخت سی، جدوں وہ حکمران بن گیا تو پھر بہت زیادہ سخت ثابت ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا عمر سخت سی جدوں میں نرم سا، عمر سخت سی جدوں اللہ دے رسول نرم سا، تو جدوں اللہ دے رسول فوت ہو گئے، میں فوت ہو گیا، بوجھ پہ گیا عمر تے آپ ہی سختی نرمی چ بدل جائے۔ اور واقعہ پھر اسی طرح ہویا، وہ شخص جیڑا بات دے اوتے تلوار نکال لیندا سی، اشتعال وچ آ جاندا سی، اس عمر نے بہترین منظم حکومت کی، اس قسم دی حکومت دا نہ پہلے وجود سی اور نہ بعد وچ نہ ہو سکیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال 10.5 سال خلیفہ رہے، 10.5 سال خلیفہ رہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمادہ اخرى تو لے کے سن 13 ہجری جمادہ اخرى تو لے کے سن 23 دے آخر تک، ذوالحج دے آخر تک
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیسی حکومت کی تھی وہ تسی اکثر سنتے رہتے، انہاں دی زندگی دے واقعات تاریخ دا حصہ بن چکے نے. ہر بندے نو حضرت ابو بکر دے حضرت عمر دے بارے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور یاد ہے. کسے نو انہاں دے عدل و انصاف والا واقعہ، کسے نو انہاں دے حسن انتظام والا واقعہ، کسے نو انہاں دے کو روب تاب والا واقعہ، ہر کسے نو کچھ نہ کچھ ضرور یاد ہے. وہ اسلامی تاریخ کے واحد فرد نے جنہاں دی زندگی سارے لوکاں دے دلاں وچ موجود ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پورے عدل و انصاف دے نال اپنے آپ کو مار کے یعنی اپنا کوئی مفاد حاصل نہیں کیتا 10.5 سال دے اندر، نہ کسی نو حاصل کرن دیتا. ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری یمن دے گورنر سن، انہاں نے کچھ مال دیتا حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ بن عمر نو کہ اے سرکاری مال ہے، اے تسی پہنچا دیو حضرت عمر نو، تسی جا رہے ہو مدینے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ابو موسیٰ کہنے لگے تانوں اے ریت ہے جے تسی اس مال نو ایتھے ہی بیچ لو، مثلا تجارت کر لو، اوتھے جا کے تسی پیسے پہنچا دیو اللہ دے رسول کو، نہ حضرت عمر کو. یہ بھی ٹھیک ہے. مثلا کپڑے ہون گے اس قسم دیا کوئی چیزاں جڑیاں اتوں پہنچانیاں سی، تے بجائے انہاں بہت چک کے جان دے ایتھے بیچ لو، اوتھے انہاں دی قیمت وہ تسی ادا کر دیو، جڑا کوئی منافع ہویا تسی رکھ لیو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جدو پہنچے حضرت ابن عمر اور اے مال، وہ کہنے لگے ہاں بھئی کس طرح لیاندا مال؟ انہوں نے کہا جی میں نے سامان دیتا سی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے، انہوں نے کہا سی بشک ایتھے بیچ لیو تے اوتھے جا کے پیسے دے دیو. حضرت عمر نے کہا تینوں کو منافع ہویا ہے؟ بیٹے نو کہنے لگے، بیٹے نے کہا ہاں جی میں نے منافع ہویا. فرمایا لیا منافع. وہ منافع لے کے بھی بیت المال چ داخل کر دیتا کہ اے سرکاری مال ہے، سرکاری مال امانت ہوندا ہے، یہ نال کاروبار کرنا جائز نہیں ہوندا. اے نہیں جدو میرے کو کہن گے مثلا میرے کو اگر پیسہ ہے مدرسے دا یا مسجد دا، میں کہاں چلو میں کاروبار چلا دیاں، جدو میرے کو منگن میں دیاں گا، نہیں، یہ بددیانتی ہوئے گی، خیانت ہوئے گی. صحیح بات کیا ہے کہ جو میرے کو پیسہ ہے وہ محفوظ رکھا، ہر وقت محفوظ ہوئے، بینک ہوئے یا میرے کول ہوئے. جدو بھی میرے کو مطالبہ کیتا جائے میں فوری طور پہ سامنے کرا، لو جی اینے پیسے بینک چ نے، آ میرے کول، بات ختم. میں کاروبار نہیں کر سکتا، انہوں استعمال نہیں کر سکتا، یہ دیانت کے خلاف. حضرت عمر نے منافع بھی لے کے جمع کیتا، بیٹے نو ڈانٹیا کہ خبردار دوبارہ ایسی گل کیتی، انجانے چھوڑ گئی تھی. ابو موسیٰ نو بھی اتنے ڈانٹ دا خط بھیجیا کہ تو کس طرح جرت کیتی کہ میرے بیٹے نو سرکاری مال دے کے آخیا تو اتنے بیچنا، تو اسے جا کے پیسے دے دیں. اگر دوبارہ ایسا ہویا کہ تیری خیانت شمار ہوئے گی، سزا ملے. اس قسم دی انہوں نے میں دسیا انہوں دی زندگی دے بے شمار واقعات مشہور نے، جے بیان کریے تو کئی جمعے بیان چ لنگ جان. ہر قسم دے واقعے، ہر قسم دے بے مثال انہوں دی زندگی، غریباں دا خیال، مسافراں دا خیال، خواتین دا خیال، ہر قسم دے لوکاں دے حقوق دا خیال رکھیا. راتاں نو جاگ کے، راتاں نو پہرے دے کے لوکاں نو ساؤن دا حکم سی تے عمر پہرے دیندا ہوندا. اس طرح کر کے حکومت کیتی، عدل و انصاف دے نال حکومت کیتی، انتہائی سادگی دے نال حکومت کیتی. حتیٰ کہ جدو حضرت عمر بن خطاب شہید ہوئے نے نا تے لوکاں نو انج محسوس ہویا جویں ساڈے سر تو چھت گر گئی ہے. وہ آپ کی زندگی سمجھنے سے نسی محفوظ ہے. کیوں؟ عمر زندہ ہے بھائی، عمر زندہ ہے، جڑا کاٹا پات ہوئے گا عمر سنبھالے گا. لیکن جدو وہ فوت ہوئی انج محسوس ہویا کہ جویں ساڈے سراں تو چھت گر گئی.
حضور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دا مختصر واقعہ ویسے اس سے پہلے بھی ہوئے گا، میں تھوڑا جہا بیان کراں۔ آپ دی وفات تو 3 دن پہلے 27 ذوالحج 3 دن پہلے یا 28 ذوالحج، اگر 30 دا سی تے 28 جے 29 دا سی تے 27 انہاں تے حملہ کیتا ایک غیر مسلم شخص نے جس دا نام سی ابو لولو فیروز۔ انہیں حملہ کیتا، کسے سازش دے تحت کیتا، یہ بھی شواہد موجود ہیں، یا اپنی ذاتی رنجش نال کیتا، یہ شواہد بھی موجود ہیں، واللہ عالم۔ انہیں زہر آلود خنجر دے 6 وار کیتے حضرت عمر دے پیٹ تے مختلف جگہ جہدے نال وہ زہر جسم دے اندر سرایت کرے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا کہ یہ نہیں بچ سکتا۔ لوکاں نے کہا جناب تسی اللہ کو جا رہے ہو، ساڈا بھی کچھ ساڈے سر تو چھت لے گئی، کوئی ساڈا بھی تھوڑا بہت صاحبان دا انتظام کر دیو۔ حضرت عمر نے پھر سوچو بچار کر کے 6 بندیاں دا نام رکھیا۔ اے 6 بندے نے جڑے 6 بندے اس حال وچ اللہ دے رسول کو جدا ہوئے کہ اللہ دے رسول انہاں تو راضی سن۔ 6 بندے وہ 6 عشرہ مبشرہ ہی ہیں، انہاں چوں ابو بکر گئے، عمر گئے، ابو عبیدہ بن جراح گئے کیونکہ فوت ہو گئے سن سارے، بس باقی رہ گئے 6۔ انہاں چوں جنوں بنا لو، انہاں چوں جنوں بنا لو۔ اصل حضرت عمر نو اپنے معیار کا بندہ نہیں سی نظر آ رہا، کسی نہ کسی کوئی تھوڑی بہتی کمی، انتظامی معاملات بڑے مشکل ہوندے نے، تھوڑی بہتی کمی محسوس ہوتی۔ فرمایا چلو ٹھیک ہے، انہاں 6 چوں جنوں مرضی بنا لو، رولا مکا۔ تے انہاں نو حکم دیتا 6 بندیاں نو تسی میری وفات تو 3 دن بعد تک فیصلہ کر لینا ہے نویں خلیفے دا۔ انہیں دن واسطے حکم دیتا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی کہ تسی نماز پڑھاؤ۔ نماز انہاں دے ذمہ لا دیتی، خلافت دا فیصلہ وہ 6 بندیاں دے ذمہ لا دیتا، پھر جنوں خلیفہ بنا لین پھر ظاہر ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ دن بڑی محنت دے نال گزارے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت زخمی سن، لوگ بیمار کرسی واسطے آ رہے سن، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بہت سارے لوگ اور بھی تھے، میں اسی کھڑے رو رہے سن اللہ دے حضرت عمر بن خطاب دے ارد گرد، تو پچھوں ایک بندے نے آ کے میرے موڈے تے ہاتھ رکھیا تے کہنے لگا اے عمر تو اس روئے زمین دے تمام افراد چو بہترین شخص جدے ورگا میں چونا ہاں اللہ نو جا کے ملا، بہترین شخص روئے زمین تے کہ میں چونا ہاں ایہو جی عمل کر کے میں اللہ نو ملا۔ میں سنیا سی اپنی زندگی دے اندر اللہ دے رسول فرماندے سن میں تے ابو بکر عمر، میں تے ابو بکر عمر، میں تے ابو بکر عمر، یعنی جتنے بھی گل ہوندی اللہ دے رسول اپنے نال ابو بکر عمر دا ذکر کرتے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے حضرت علی سن جڑے یہ جملے کہہ رہے سن۔ حضرت علی انہاں نو سب تو بڑی فکر سی اپنی قبر دی کہ میری قبر حجرہ رسول چ بنے جتھے آپ دی قبر مبارک ہے۔ اس واسطے بھیجیا بیٹے نو ابن عمر نو بھیجیا جاؤ حضرت عائشہ کو درخواست کرو، خاص کیا امیر المومنین نہ کہیں جا کے کہیں عمر اجازت مانگدا ہے، میں ہن امیر المومنین کہدا رہ گیا، میں تے مرن والا ہاں، امیر المومنین نہ کہیں بلکہ میرا نام لے کے کہنا عمر تواڈے کولوں اجازت مانگدا ہے کہ مینوں میرے 2 ساتھیاں دے نال دفن دی اجازت دتی جائے۔ او گئے، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہے، سارا مدینہ رو رہا سی اس وقت، حضرت عائشہ بھی رو رہی ہے۔
کہن لگے ام المومنین عمر اجازت منگدا ہے کہ انہوں او دے دو ساتھیاں دے نال دفن کیتا جائے. عائشہ فرماؤن لگیا رو کے کہ میں یہ جگہ اپنے واسطے رکھی سی کہ میں اتنے دفن ہوواں گی, ایک میرا باپ ہے, ایک میرا خاوند ہے, تیسری میری قبر ہو جائے گی, لیکن میں آج عمر دی ذات نو ترجیح دیا گی اپنی ذات جویں اللہ دے رسول ترجیح دیندے رہے. انہوں نے دستے ہو جا کے کہ میرے والوں اجازت ہے. حضرت عمر نے دوروں دیکھا ابن عمر نو, حالانکہ زخمی سن, کہنے لگے میں نے تھوڑا جا اونچا کر دیو ذرا, میں چاہنا اطمینان نال سنواں خبر. حضرت ابن عمر نے کہا کہ تھوڑی جو درخواست سی وہ قبول ہو گئی, لیکن انصاف دیکھو حضرت عمر دا. کہنے لگے بیٹا جس وقت میں مر جاواں, اجے فوت نہیں ہوئے سن, جدوں میں مر جاواں میری میت نو غسل اور کفن تو بعد پھر دوبارہ لے کے جاؤ اس حجرے تو باہر کھڑے ہو جاؤ. اس اجازت کو کافی نہیں سمجھنا, میری میت اٹھاؤ دروازے تو باہر جا کے پھر کہو ام المومنین عمر اجازت مانگ رہا ہے دفن دی, یہ اتنے جا کے کہو پھر. اور واقعتاً حضرت ابن عمر نے آواز سنتی ہے کہ جی عمر اجازت مانگ رہا ہے دفن ہون دی. نال یہ بھی کہہ دیتا اگر حضرت عائشہ اس وقت بھی انکار کر دیں, اصرار نہیں کرنا, میں نو جنت البقیع میں جا کے دفن کر دیو, اجازت دیں تو پھر بڑی خوشی دے نال میں نو اتنے دفن کرو. اج وہ شخصیت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دفن ہے. جیڑا شخص بھی جا رہا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دی زیارت واسطے, او کلی آپ دی قبر دی زیارت نہیں کردا, او نال ابو بکر و عمر دی قبراں دی بھی زیارت کردا ہے. او کلا آپ تے سلام نہیں کہندا, او آپ تے سلام کہن تو بعد ابو بکر و عمر دی قبر تے بھی سلام کہندا ہے. اور ایک عظیم اجر ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ان شخصیتاں نو, اللہ دے رسول تے نبی سن انہاں نو ایسا اجر عظیم عطا فرمایا کہ قیامت تک امت انہاں تے سلام بھیجدی رہے گی قبر تے جا کے, ایتھے تے کہندی نے اوتھے بھی جا کے. اور اس تو پہلے رواج ہوندا سی جدوں خطیب خطبہ دیندا سی نا تے خطبے تو بعد پھر او خاص طور دے اوتے اللہ دے رسول دے درود پڑھن تو بعد پھر او خلفائے راشدین دا نام لے کے انہاں تے سلام بھیجدا سی, خلفائے راشدین دا نام لے کے. لیکن وہ رواج ختم ہو گیا. اچھا رواج سی اس وقت خلیفہ ہوندا سی, پھر اگے خلیفے دا بھی نام لیندے سی. باہر صورت انہاں نو اللہ تعالی نے اجر عظیم عطا فرمایا. قیامت تک وہ اللہ دے رسول دے ساتھی تے قیامت تک ہی نہیں, آپ نے فرمایا سب تو پہلے میں اٹھاں گا جنت البقیع اپنے اس قبر اپنے ایک حجرے چ تے میرے نال ابو بکر ہون گے تے عمر ہون گے, ادو بھی گویا ساتھ ہوئے گا. او اللہ دے رسول دے ساتھی دنیا دے اندر بھی, اللہ دے رسول دے ساتھی قبر وچ بھی, اللہ دے رسول دے ساتھی حشر وچ بھی, اور اللہ دے رسول دے ساتھی جنت دے اندر بھی. اللہ تعالی ان عظیم شخصیتاں تے بے شمار رحمتاں نازل فرمائے, بے شمار برکتاں نازل فرمائے, اور اللہ تعالی امت مسلمانوں انہاں دے دور والا عروج عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.